جدے یار نے موڑیاں زلف، وہ تو رخ بدل دے خدا قبلے بدل دیتا ہے۔ ہم اس نبی کی بات کریں تو بات کر رہا تھا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ یہ تصدیق بما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کے بعد اب یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت مجھے اور آپ کو جو عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت۔ اگر ایمان نہیں سب کچھ مل گیا، کچھ بھی نہیں، اور اگر کوئی چیز پاس نہیں لیکن ایمان کی دولت موجود ہے تو یہ سب سے بڑا حسن، سب سے بڑی بہار۔ اقبال کہتا ہے کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ وہ دولت تھی جس کے دم سے اجالے ہوئے۔ دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت، اور یہ محض اللہ کی کرم نوازی سے انسان کی زندگی کے اچھے اعمال بعض اوقات ایمان کے نصیب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن ہوتی محض توفیق خدا بند۔ اس کی مثال جس طرح المجاشی فرزدق شاعر کا دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اور پھر عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، تو کیا مجھے اس نیک عمل کا جو زمانہ جاہلیت میں نے کیا اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ کیونکہ شاید بڑا گداز اور نرم دل ہوتا ہے، وہ تو شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تیرے زمان کی بھی قسم والعصر، اس سے مراد ہے محبوب کا زمانہ، قسم ہے محبوب کے زمانے، کیونکہ مجد و شرف محبوب کے زمانے میں۔ بغداد میں ایک شخص روٹیاں بیچتا تھا، جو تازی روٹی وہ 1 روپے کی، جو باسی روٹی وہ 2 روپے کی۔ کسی نے اس کو روک کر کے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، باسی روٹی تو 8 آنے کی ہونی چاہیے اور تم اس کو 2 روپے کی بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی لیتا ہے یا نہیں، میرا ریٹ یہی ہے۔ کہا بتا تو صحیح کہ باسی روٹی قیمتی زیادہ کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو باسی روٹی ہے اس کو تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قربت زیادہ ہے، حضور کی قربت کی وجہ سے اس کا وزن ہے اور اس کی قیمت ہے۔ تو کائنات میں جس کو بھی عزت ملی اور جس کے پاس بھی کوئی شرف ہے وہ حضور کے دم سے ہے۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ اس نسبت کے دم سے بہار ہے اور کائنات کا سارا حسن حضور کے قدموں میں ہے۔ تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں۔ اب انسان کو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو کائنات کو نخچیر بنایا ہوا، زمانہ میرا باج گزار ہے، ستاروں پہ کمندے میں ڈال چکا ہوں، میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر دیا ہوا ہے۔ کہاں وہ گھاس پھوس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصب کوٹھیاں، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے، کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے اور کہاں اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی ہے۔ تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو سمندر کی تہوں میں اتر جاتا ہوں، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہوا ہے، میں تو کائنات کا سارا حسن کشید کر لیا ہے، میں تو خسارے میں نہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، یہ خسارے میں ہے۔ یہ خسارہ ماننے کو تیار نہیں، اور اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں۔ تو امام راضی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا ہے۔ اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ اگر یہ پانی میں تیرتا ہے تو یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے۔ اگر اس نے آسائشیں اور سہولتیں اپنے لیے تلاش کر لی ہیں تو وہ تو دوسری مخلوقات کو بھی حاصل ہے۔ تو انسان کا خسارہ ہے، انسان کا۔ یہ جو عروج جس کی یہ کہانی سنا رہا ہے یہ حیوانیت کا عروج ہے، اس کی انسانیت کہاں گئی؟ ہواؤں کے دوش پہ تو اڑتا ہے لیکن من کی دنیا سے تو نا آشنا ہے۔ یہ ستاروں پہ کمندے تو ڈال رہا ہے، ہمسائے کی تو خبر نہیں سے۔ یہ دنیا کے اوپر بڑا باخبر شخص ہے لیکن اسے جو ہے وہ اپنے من کی خبر بھی نہیں ہے۔ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ یہ تو من سے نا آشنا ہے، کہاں گئی اس کی انسانیت؟ یہ ہواؤں میں اڑتا ہے، اگر چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہے وہاں سے خاک لا کے دکھاتا پھرتا ہے کہ یہ میں نے جو چاند سے خاک جو ہے وہ اکٹھی کی تھی اور یہ دیکھو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو زمین پہ پہلے تھوڑا بوجھ تھا کہ اور خاک لے آیا، انسانیت کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ انسانیت کا عروج نہیں ہے، انسان تو خسارے میں ہے، انسانیت تو ڈوب رہی ہے۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ اس کی انسانیت کہاں گئی؟ یہ بھائی ہو کے بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا، کہاں گئی اس کی انسانیت؟ کہا محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی، یہ خسارے میں ہے۔ اور قسم محبوب کے زمانے کی اس لیے فرمائی کہ محبوب کے زمانے میں انسان عروج پہ تھا، انسان نقطہ کمال پہ تھا۔ اس دور کا انسان دیکھنا ہو تو ابو بکر و عمر کو دیکھو۔ تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، یہ انسان خسارے میں، اگرچہ یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے لیکن اس کی انسانیت لٹ چکی ہے۔ اور اگر اس نے انسان دیکھنا ہے تو محبوب آئے تیرے دور میں۔ یہ تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہے ہیں، خون سفید ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرنے والوں کی گھڑیاں اتارتے ہیں۔ اس کی تو حالت انسانی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے، لیکن حسن دیکھنا ہے انسانیت کا تو آئے تیرے دور میں۔ جب ایک شخص
زخموں سے چور تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے آج آئے مجھے پیاس لگی. ایک بندہ کہیں سے پانی کا پیالہ لیے اس کی پیاس بجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے اور وہ بھی ہونٹوں تک لے آتا ہے کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے آج. تو یہ پیالہ اسی وقت پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی کو شاید زیادہ پیاس لگی ہے, پہلے اسے دے دو, مجھے بعد میں دینا. اور یہ جب اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پانی پینے لگتا ہے تو تیسری جگہ سے آواز آتی ہے, یہ اسے پانی دیتا ہے تو چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے, حتیٰ کہ 7 اشخاص کے پاس پانی لے کے جاتا ہے اور ہر ایک آگے ترجیح دیتا ہے. اور جب وہ 7ویں شخص کے پاس پہنچتا ہے تو پہلے کے کراہنے کی آواز بڑھ جاتی ہے. یہ کہتا ہے پیچھے بھاگ, پہلے اسے پانی دے. اور جب یہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. پانی کا ایک پیالہ اور 7 آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں, نزع کا عالم, اور ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. کہا یہ تھا حسن انسانیت کا. محبوب جو تیرے زمانے میں تھا, مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے. اگر خسارے سے بچنا ہے تو دامن محمد کا تھامنا ہو. الا الذین آمنوا کا بیان اس پہ گواہی دے رہا. تو یہ انسان کا خسارہ ہے, انسانیت کا خسارہ. شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں ایک اور خسارے کا پہلو بیان کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ فرماتے ہیں خسارہ یہ ہے, یہ انسان کی جو سانسیں, ہم لمحہ لمحہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ سانسیں موت کی طرف بڑھنے والے قدم. تو یہ ہے انسان کا خسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے کا. امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا. جب اللہ کرم نوازی فرمانے لگے تو پھر ہدایت کے سامان اس کے لیے بنتے چلے جاتے, اور جب کسی کی بہتری کا اللہ ارادہ نہ کرے تو اسے قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی. تو وہ کہتے ہیں میں گیا بازار میں, سمرقند کا بازار تھا, وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا اور آواز کیا لگا رہا, توجہ چاہوں, کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ, اور میرے پہ رحم کرو, مجھ سے برف لے لو. اگر تم نے برف خریدنے میں دیر کر دی تو میں کمائی کیا کرنی ہے, جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی میرے لٹ جائیں گے, میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا. کیونکہ برف ایسا سودا ہے کہ اگر گاہک وقت پہ نہ پہنچے تو نقصان ہو جاتا. کوئی اور چیز ہے, آج نہیں بکی تو کل بیچ لیں گے, کل نہیں تو پرسوں بیچ لیں گے, لیکن برف کا اگر گاہک وقت پہ نہ آیا تو کمائی کیا کرنی ہے, راس المال بھی لٹ جائے. تو وہ جانے والوں کو کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ, اور میرے پہ رحم کرو, مجھ سے برف لے لو. اگر تم نے دیر کر دی تو میرا اثاثہ بھی لٹ جائے گا, میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا کہ ہم بھی اپنے سانسوں کی برف کو پگھلا رہے ہیں, اور قطرہ قطرہ جس طرح برف پگھلتی ہے, سانس سانس کر کے زندگی پگھل رہی ہے. اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں نیکیاں لے لیتے ہیں تو یہ زندگی بچ جائے گی, ورنہ یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے. ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے, لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے. یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں کہ یہ چھوٹا ہو رہا ہے. جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر آ جاتا ہے, کسی کی 60 سے, کسی کی 70 سے, کسی کی 100 سے گنتی الٹی شروع, اور لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ انسانیت کا خزانہ. ایک مفسر ہوا توبہ تباہی ہے تو ویسے ڈاما ڈول, لیکن بات بڑی پتے کی لکھ دیا. وہ کہتا ہے خسارے کا ایک اور پہلو بھی, اور اس میں آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں. وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے, تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں. اس کی مثال وہ کہتا ہے یہ پھول ہیں, ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے, اندھیرے میں آپ ان سے چراغاں نہیں کر سکتے. تو پھول کہیں گے ہم خسارے میں, ہمارے میں خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں. چاند میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں, تو چاند کہتا ہے میں خسارے میں, کہ میرے میں روشنی تو بڑی ہے, میرے دم سے کائنات میں اجالے تو پھیل جاتے لیکن خوشبو نہیں ہے, میں خسارے میں. ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا بانکپن نہیں ہے, لہٰذا میں خسارے میں. ایک جوان کہتا ہے میرے میں جوانی کا حسن تو ہے لیکن بڑھاپے کا تجربہ نہیں, لہٰذا میں خسارے میں. اور ایک بوڑھا کہتا ہے کہ میرے میں بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن اب بچپنے کی وہ معصومیت کا, وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی. اور اقبال کہتا ہے, آپ کے شہر اقبال میں آیا ہوں, وہ کہتا ہے کہ جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے, وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا. آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے, لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تھا تو غم بھول جایا کرتے. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا, جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے, اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے, بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے, اب تو وہ رونے کا حسن بھی نہیں نہ رہا. تو کہا کہ میرے پاس بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے, لہٰذا میں خسارے میں ہوں. ایک شخص زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سحری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا بانکپن نہیں ہے. اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تہجد کے سجدے نہیں ہیں, لہٰذا میں خسارے میں ہوں. بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے, لہٰذا میں خسارے میں ہوں. شیر کہتا ہے میرے بازوؤں میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں, لہٰذا میں خسارے میں ہوں. کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے, لہٰذا میں خسارے میں ہوں. مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں, لہٰذا میں خسارے میں ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے, لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو
کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھے جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ. حسن کی ساری شوخیاں، جمال کے سارے کریمے اور حسن کا سارا بھاگ پن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری ہما دارند آنچ خوباں تو تنہا داری. کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا. اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لیے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا ہے. سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملے، سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے. اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو. تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو، اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوا. اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے، الا الذین آمنوا، جس کے ہاتھ میں یہ دامن وہ خسارے سے بچ جائے گا. ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا. نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں خسارے سے بچا سکتی ہے، نہ کوئی اور انسان کو دنیاوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے. اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ دور بدل گیا ہے، وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیستے ہیں مختلف چیزیں، تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ساکن، اوپر والا متحرک. تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں. تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں، اس کو گالا کہتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں. تو جو دانے اس مرکز سے اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا. اور یہ میں مفہوم ایمان کا جو آپ کے سامنے دامن مصطفیٰ سے تمسک اختیار کرنا، یہ میری جذباتیت کا کمال نہیں، حقیقت ہی. علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمۃ شرح قائد میں لکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں الایمان ہی تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے علاوہ ایمان ہو ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے. اور یہ میرے مسلک کی پہچان ہے. صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، قلبی تعلق کا نام ایمان. اس کو مزید سہل کروں تو حضور کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، نبی ماننے کا نام ایمان. ورنہ کتنے لوگ تھے جانتے تھے لیکن ایمان نہ لائے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا. ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام. پھول کو بلبل جانتی نہیں، مانتی ہے. اگر مانتی نہ ہوتی تو پھول کے گرد رقص بسمل کے تماشے نہ کرتی تھی. شمع کو جانتے سارے ہیں لیکن مانتا صرف پروانہ ہے. تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام. اور جہاں تک جاننا بمانا ادراک، تو وہ تو آج تک میرے رسول کو کوئی جان ہی نہ سکا. سب سے زیادہ قربت کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل. ان کو بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے، سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے. بلکہ ایک مقام پہ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب. میرا اور میرے رب کا معاملہ ایسا ہے کہ درمیان میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول اور پیغمبر آ سکتا ہے، اور نہ کوئی فرشتہ مقرب درمیان میں آ سکتا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے حضور کو جاننے کا بمانا ادراک، تو آج تک حضور کو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا. مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ وہ مسجد میں ترازو رکھ کے بیٹھ گیا اور نبی کو تولنے لگا. میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے برک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا. تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. لاہور قصرے نور میں ایک شخص، آپ بھی سارے جانتے ہیں، میرا نام لینے کا مزاج نہیں ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی وہ چیختا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. تو میں نے بات میں اٹھ کے کہا، میں نے کہا لوگوں آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے. سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی. جو تھانے سے نہ چھڑا سکے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے، اور جو اپنی بیٹی کو بھی نہ بخشوا سکے پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ جو افراد خانہ کی بگڑی بھی نہیں بنا سکتا، جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. میں نے کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جس کی انگلی اٹھے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں. ہم تو اس نبی کو ماننے اور جاننے والے. می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ او دے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں. وہ تو رخ پھیر دے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا. لوگ کہتے ہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ساری دنیا ہی مصطفیٰ کی چاہت پہ ہے. قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، 4 رکعتی نماز ہے، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعت ابھی بات. خاطر آخر میں بات آئی کہیں قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہے. فوراً جبریل آ کے کہا محبوب پھر دیر کاہے کی ہے، ابھی رخ پھیر لو. اب جن لوگوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے
کہ پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب میں، اور صحابہ تو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہی نہیں، تو بتا دیا جاتا کہ اگلی نماز ہم ادھر پڑھیں گے، یہ نماز کا وقت بدلنا ہو نا تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھیں، اگر اسی دن ایسا کر دیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام کو سلیقہ ہی نہیں رکھتے، ہم تو 2 بجے کے حساب سے صبح 2 تک بیٹھے رہے، تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا ہو، اور یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، لیکن کہا محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔